المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ مریم ہے، آیت نمبر 96 ہے. اللہ اپنے اس کلام میں کیوں کسی سے محبت ہو اس کی علت بیان کر رہا ہے. محبتیں مختلف نوعیت کی ہیں، کچھ واقعی اور حقیقی محبت ہے اور کچھ صوری اور اعتباری اور ریاکارانہ محبت ہے. وہ جو واقعی اور حقیقی محبت ہے اس میں محبوب اور محب کا ایک خاص رشتہ ہے، اور اس رشتے کا ایک نتیجہ محبت کرنے والا محب وہ اپنے محبوب کے علاوہ کچھ اور دیکھتا نہیں ہے. کل کی مجلس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ عشق، یہ تقسیم بہت اچھی نہیں ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق عشق ہے، عشق مجازی عشق ہی نہیں ہے. وہ عشق ہی کیا کہ جو معشوق کے پا لینے پہ ختم ہو جائے. عشق تو وہ ہے جو معشوق کے پا لینے سے شروع ہو. تقسیم بہت اچھی نہیں ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی. عشق عشق ہے، عشق مجازی
سرحانے جب اس بدن کے پہنچا، انگوٹھی کس طرح لوٹتا تھا، زخمی ہاتھوں پہ ورم اتنا، جس کو ماتم آتا ماتم کر رہنا، ارے نہ اتری ظالم سے جب انگوٹھی، ارے تو کاٹ کر لے گیا انگلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روکو اس بھائی کو، روکو روکو اس کو، روکو۔ جو گرم ریتے پہ بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، پورا میں نے پڑھا ہے، لوحہ لکھوانے سے پہلے میں علماء کرام سے رابطہ کرتا ہوں، ایسی کوئی بات جو مولا کے شان نشان نہ ہو نہیں لکھتا، بس میں نے ایک بات پڑھی لکھوائی، مولا کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، جو رونا چاہتا ہے وہ رو لے۔ ہوئی تھی وہ جن کی نال بندی، تھے عام گھوڑوں سے اور وزنی، ارے جو گھوڑے دوڑے تھے اس بدن پہ، کچلنا ان کی خصوصیت تھی، نہ جانے کس طرح ماں نے دیکھا، ارے صبح کے نیچے غریب بیٹا۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، شہزادی راضی ہو، شہزادی راضی ہو، شہزادی راضی ہو۔ میں نے متعدد علماء کرام سے سنا ہے، متعدد علماء کرام سے، میں مولا حسین کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اپنا آپ منوانے کے لیے کبھی نہیں پڑا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، بس یہ چاہتا ہوں کہ مجلس میں آپ آئے ہو، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام خود اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سنیں گے کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے وہ میرا مولا؟ سروں کو نیزوں پہ جب چڑھایا، سر ایک چھوٹا سا مل نہ پایا، ارے لائن نیزہ زمین پہ مارا، تو لاشا سے گھر کا ساتھ آیا، پدر کے زخمی بدن پہ رکھ گئے، لائن کاٹا صغیر کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو گرم رے، حوصلے سے، حوصلے سے، جوان حوصلے سے، میرے ہاتھ جوڑے، حوصلے سے، ماؤں بہنوں کا مان ہوا، ماؤں بہنوں کا مان ہوا، حوصلے سے سنیں گے، حوصلے سنیں گے۔ شہزادی کو رونا ہے، پرسہ پیش کرنا، ابھی 2:15 بجے، مولا کے نام پہ گریا، حوصلے سنیں گے، حوصلے سنیں گے۔ جو گرم ریتی پہ بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے۔ ہاں یہ میں نے محسوس کیا ہے، یہ میرا خیال ابھی میں کربلا تھا، میرے مولا نے مجھے عطا کیا ہے۔
وہ کیا خیال ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے مولا کی بارگاہ۔ جب کربلا جانا کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا دعا کب قبول ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا جب دل پہ چوٹ لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سب گریہ کر رہے ہو نا، مولا اسی سال کربلا جائے، اسی سال کربلا جائے۔ بس یہ میرے مولا کا طریقہ ہے جو میرے مولا نے بتایا دعا قبول کروانے کا، ٹھیک ہے؟ جب کربلا جانا میں ایک عرض کر رہا ہوں سید ہونے کے ناطے، میرے ہاتھ جوڑے ہوئے، کربلا اس طریقے سے کربلا جانا۔ حسین کی جب لحد پہ جانا، رضا اسی شان یاد رکھنا، بچھی ہے تربت میں کہ چٹائی، یہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ پھوپھی اماں میں نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے کربلا میں، وہی وہ زخمی بدن رکھا ہے، صغیر سینے پہ سو رہا ہے۔ جو گرم ریتی پہ بے کفن ہے، غریب زہرا کا یہ بدن ہے۔ نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، ساتھ کے لوگ، ساتھ کے دوست، ساتھ کا بھائی مجھ سے پہلے مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آج کی اس رات کو غنیمت جانتے ہیں، نہ کوئی ذاکر ذکر مولا پر رلا سکتا ہے، نہ کوئی نفس مولا حسین کے ذکر پہ رو سکتا ہے، جب تک وقت کے امام آنکھ کی طرف اشارہ نہ کریں۔ آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھ لیا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا یہ سوچو کہ ان آنسوؤں نے کس ماں کے رومال میں جانا ہے۔ ہر کسی کا آنسو شہزادی کے رومال میں نہیں آ سکتا۔ مجلس میں کھڑا ہو کے بھی جو گریہ نہ کرے وہ اس بات پر سوچے ضرور کہ ایسا کیا ہے۔ بس یقیناً ہر کسی کو مولا رزق گریہ عنایت فرمائے۔ کبھی یہ شیریں کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسل سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے۔ ارے نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم۔ نوکری سے عشق، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کاروبار سے عشق، آپ کسی بھی خاص مہم پر رواں دواں ہیں، کوئی مصروف ہیں، اس کام سے عشق۔ خطباء کرام اور ذاکرین عظام کے اندر بھی میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ان میں بھی نکھار آتا چلا جائے گا، ان کے بیان میں بھی چاشنی آتی چلی جائے گی، ان کا بیان بھی رسا ہوتا چلا جائے گا اگر وہ ممبر سے اپنے بیان سے اپنی خطابت و ذاکری سے عشق کرنے لگیں۔ اور عاشق پیسے کے چکر میں نہیں پڑتا، عاشق خواہشات نہیں کرتا۔ بھائی کیا مصیبت آ گئی اس بانی کے اوپر جو اس نے آپ سے کہہ دیا کہ مجلس پڑھ لیجئے؟ آپ نے تو فرمائشیں ہی شروع کر دیں، میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کھاتا ہوں اور میں ایسے بیٹھتا ہوں، میں ایسے اٹھتا ہوں۔ کیا مصیبت آ گئی اس کے اوپر کہ اس نے مجلس کا اعلان کر دیا؟ تم عاشق نہیں ہو کیا امام حسین کے؟ تو پھر خواہشات کیسی ہیں؟ بات کرنی ہے تو اپنے مولا سے ہی کرو نا، مانگنا ہے تو اپنے مولا سے مانگو، جن کے تم ذاکر ہو، جن کے تم مروج ہو، جن کے تم مبلغ ہو۔ مبلغ ہو تم حسین کے، خواہش ہے تمہیں بانی سے۔ بانی عزیزان گرامی، جس کام سے بھی میں، اچھا آپ تسلی دیجئے، اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟
بلند تر صلوات. توجہ ہے. عشق، اپنے کام سے عشق. لکھنے کا شوق ہے تو پھر لکھنے کا شوق ہے، ثابت کریں کہ شوق ہے. جی خطابت کا شوق ہے، تدریس کا شوق ہے، نوکری کاروبار کا کوئی شوق ہے، فلاں کام کرنے کا شوق ہے، مثال کے طور پہ فلاں کاروبار کا میرا بڑا، تو اس کام میں پھر اس کے تقاضے پورے ہوں. عشق. جب بھی ہم اپنے کام کی بنیاد عشق پر رکھیں گے وہ کام کامیاب ہو جائے گا، وہ کام آخر تک جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا، سر سے اتار کے پھینکنے کا انداز ہوا تو وہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا. اسے علامہ اقبال دو مصروں میں یوں کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. یہ کیوں، یہ کیسے، جب طے کر لیا تو پھر یہ کیوں اور یہ کیسے نہیں، کرنا ہے وہ کام. عزیزو، اللہ راز بتا رہا ہے کہ کون کس سے کیوں پیار کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. سیجعل لہم الرحمن ودا. اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. میرا کام مومن اور باکردار ہونا ہے، باقی کام اللہ کا ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے یہ اللہ کا مسئلہ اور دنیا کا مسئلہ ہے. کیوں امام حسین سے لوگوں کو اتنا پیار ہے؟ اس لیے کہ مومن اور باکردار نہیں بلکہ جو ایمان کا نصاب لکھے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو کردار کا نصاب لکھے وہ حسین ابن علی ہیں. میں اور آپ اگر مومن اور باکردار ہو جائیں تو اللہ ہم سے پیار کروائے گا لوگوں سے، ہمارا پیار ہوگا لوگوں کو، ہم سے پیار کریں گے لوگ. لیکن بات میری اور آپ کی نہیں، بات تو ہم اس وقت کرنے بیٹھے ہیں ان ہستیوں کی کہ جو مومن نہیں کل ایمان، جو مومن نہیں امیر المومنین، جی باکردار نہیں خود کردار مرتب کرنے والے، وہ بتائیں گے کہ تقویٰ کا نصاب کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ اچھا انسان کسے کہا جاتا ہے. وہ ہستیاں، ان کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے. اور پھر ایسا نظر آ رہا ہے یہ اللہ نے جو قرآن میں کسوٹی پیمانہ دیا ہے، اس کسوٹی اور پیمانے پہ پورا اترنے والوں میں ایک حسین ترین نام امام حسین کا ہے. جب نبی کی گود میں امام حسین کو ولادت کے فوراً بعد لا کے دیا، سیاق سباق ماحول روایت کا یہی بتا رہا ہے کہ جب نبی کی گود میں دیا تو کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے میں اسے نہلا کر لے آؤں. جی بی بی ام ایمن کہہ رہی ہیں میں مجھے دے دیجئے میں اسے نہلا کر لے آؤں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ جسے اللہ نے طاہر بنا کر بھیجا ہو اسے تم کیا نہلا کر لے کر آؤ گی. اب ایسے حسین کو گود میں لے کر نبی نے وہ دعا مانگی ہے جو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ولادت کے موقع پہ مانگی تھی. ربنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. یہ اللہ کا دیا ہوا نظام کہ جو ایمان اور کردار والا ہوگا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہوگی. اور یہ نبی کی دعا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کون سا ملک ہے جہاں حسین مولا کا ذکر نہیں ہو رہا؟ کون سا شہر ہے، کون سا محلہ ہے؟ جگہ جگہ ہر جگہ بڑھتا جا رہا ہے نا کام بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. یہ امام بارگاہ جب بنایا تھا تو بہت بڑا تھا، اب چھوٹا پڑ گیا ہے. میرے عزیز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، امام بارگاہ چھوٹا نہیں پڑا، حسین کے مریدوں میں اضافہ ہوا ہے، امام کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ ہوگا. ابھی بات اور آگے بڑھے گی. اور عزیزو میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. بہت ساری فضول باتوں میں خواہ مخواہ رستے کے پتھر، خواہ مخواہ بیریئر، خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا، خواہ مخواہ اپنے وقت کا زیان فضول باتوں میں نہیں پڑو. ایک مجلس کے ساتھ اتنی ساری چیزیں جوڑ دیں اور لڑنے جھگڑنے کا
رستہ بنا لیا اور تناؤ کھچاؤ اور گروپنگ کا ذریعہ بنا لیا. وہ ایسے اور وہ ویسے اور وہ ایسے اور وہ ایسے ماتم کرتے ہیں اور وہ ایسے مجلس. الجھنیں خواہ مخواہ کی، فضول وقت کا زیان بھی ہے، مولا سے دوری کا سبب بھی ہے. جب کبھی آپ سے کوئی آ کر لڑنے کی بات کرے، توجہ، کسی کے خلاف آپ کے ذہن کے اندر کوئی چیز ڈالے، اور جس کے خلاف وہ ذہن میں چیز ڈال رہا ہے اس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہو، تو سمجھیں کہ یہ شیطان کی آواز ہے جو آپ کو اس سے لڑوا رہی ہے کہ جس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہے. مجھے حق نہیں ہے میرے بچوں کہ میں کسی کے بارے میں فیصلہ کروں کہ فلاں ایسا اور فلاں ویسا. یہ نیتوں کے مسئلے ہیں، یہ وہ مالک جانتے ہیں جن کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. کیا معلوم کہ ایک چیز اس کی کمزور ہو تو دوسری اس کی اتنی اچھی ہو کہ مولا کے نزدیک وہ مقرب ہو جائے. میں پیچھے رہ جاؤں اور وہ جسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تو فرضہ کردار ایسا ہے، وہ مولا کے قریب آ جائے. پھر ایک جملہ بدل کر مفہوم کو پیش کر رہا ہوں، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو. میں تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ عیسائیوں سے نفرت نہیں کرو، یہودیوں سے نفرت نہیں کرو، کہ سنی تو ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے. سنیوں سے نفرت کیسی؟ سنیوں کے ساتھ جھگڑا کیسا؟ پھر جب سنی سے جھگڑا نہیں ہے تو پھر شیعہ سے شیعہ کا جھگڑا کیسا؟ شیعہ کا شیعہ سے لڑائی کیسی؟ کسی سے نفرت نہیں کرو. مجھے پتا ہے کہ میں کس معاشرے کا رہنے والا ہوں، جس معاشرے کے اندر جو سوچ ہے وہ مجھے پتا ہے. ممکن ہے مجلس کے بعد کوئی مجھے روک لے اور مجھے کہے کہ پھر یہ تولا و تبرہ کیا ہے؟ اگر کسی سے نفرت نہیں کرنی تو تبرہ کیا ہے؟ تو بھائی جس سے تم نفرت کر رہے ہو اس نے کربلا میں آ کے مارا تھا، اس نے سیدہ کا دروازہ جلایا تھا. ہاں اگر اس کے دل میں کسی کی محبت ہے تو اس نے تو یہ کام نہیں کیا. تم محنت کرو، آسان رستہ کیوں اپنائے ہوئے ہو؟ محنت کرو، مشقت کرو، اس کے دل سے اس کی محبت نکال کے دکھاؤ. کام کرو، بات کرو، دلیل لے کر آؤ، استدلال سے اسے سمجھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ میں نے ایک نعرہ لگایا، یہ کوئی خیبر فتح ہو رہے ہیں کیا کہ نعرہ لگانے سے میں کسی کو چڑھا دوں گا اور میں جیت جاؤں گا؟ نہیں، بات کام کرو. یہ آسان رستے نہیں اپناؤ. میں بچوں جوانوں سب سے کہہ رہا ہوں، ان سے نفرت نہیں کرنی. اگرچہ مجھے پتا ہو کہ اس کے دل میں کسی ایسے کی محبت ہے جو اہل بیت سے لڑا ہے، جس نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے نفرت نہیں کرو، اس سے پیار کرو. اور اس سے اس لیے پیار کرو کہ کیا کروں، کیسے اس منزل تک آؤں کہ اس کے دل سے اس کی محبت نکال دوں جس کی محبت، جو محبت کے قابل نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ ہمیں حسین کے محبوں میں شمار فرمائے. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. چلیے عاشقوں کا یہ مجمع کچھ دیر کربلا چلے. کیا ہوا کربلا میں؟ عاشور کا سورج بتا کہ تو نے دیکھا کیا؟ صبح سے عصر تک حسین لاشیں اٹھاتے رہے. لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے. حتیٰ جون کا لاشا، حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا. جب علی ابن حر نے اپنے بابا کو پکارا نا، بابا میری مدد کو آئیے، اولاد والے لوگ بیٹھے، اولاد اس حالت میں اگر باپ کو پکارے کتنی جلدی پہنچا ہوگا. حر اپنے بیٹے کے قریب پہنچا ہوگا. جیسے ہی پہنچا کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے اور امام نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوا ہے. جب بڑھ کر کہا نا مولا یہ غلام زادہ ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا، امام نے فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. کون تھا کربلا میں؟
لیکن عجیب منظر ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو برابر سے جناب زینب کے سلام کی آواز آئی. یہ واحد لاشا ہے جو حسین کے ساتھ زینب نے اٹھوایا ہے. اجرکم اللہ. آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے؟ عزادارو لاشیں میرے مولا نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. جو انسان اکمل ہوتا ہے، جو انسان ہو، پھر انسان کامل ہو، پھر انسان اکمل ہو، جتنا بڑا انسان ہوگا نا اتنا ہی اس کا دل نرم ہوگا. رونے کا کوئی تعلق صبر کے ساتھ نہیں ہے. جی امام نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. ان میں پہلا لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا. پہنچے ہیں اپنے بھتیجے کے بدن پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا. یہ کہتے ہوئے بیٹھے تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. اور پھر لاشا اٹھایا. سعید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جو بدن قامت میں حضرت قاسم طویل القامہ نہیں تھے، جی بہت دراز قد نہیں تھا حضرت قاسم کا، اس لیے کہ جب گھوڑے پر بٹھایا گیا تو رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کر کے حضرت قاسم کے پیروں تک پہنچایا تھا. اتنا بڑا قد نہیں تھا حضرت قاسم کا، یعنی طویل القامت نہیں تھے. لیکن سعید ابن طاؤس کہتے ہیں جب لاشا اٹھایا نا تو حسین کے بدن سے لمبا لاشا تھا. اجرکم اللہ. اجرکم. اور حضرت قاسم کا لاشا امام حسین جب لے کر گنج شہیداں خیام حسینی تک آئے ہیں تو بیویاں ایسے کھڑی تھیں جیسے کسی کی بارات آ رہی ہو. مگر تعجب اس پر ہوا کہ سب بیویاں تو موجود ہیں مگر قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہے. تو امام حسین نے جناب زینب سے پوچھا، بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہیں؟ تو کسی بی بی کی آواز آئی. جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جا کے جو بیویوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. خاص روحانیت اور نورانیت حاکم ہو جاتی ہے جب گریہ ہو رہا ہوتا ہے. شاید میرے فضائل کے بیان میں فرشتوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی اتنی توجہ نہ ہو، لیکن جب ذکر مصائب ہوتا ہے نا تو آپ رونے والوں کے درمیان ایک بیمار امام کے رونے کی آواز. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، میں بیویوں سے کہوں گا ذرا ادب رہے، احترام رہے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم کہ کوئی 4 سالہ پوتی اپنی دادی کے ساتھ آئی بھی ہو. آواز دی، بی بی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. جب آئی نا جناب ام فروہ وہاں جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا تو پہلے اپنے بچے کا لاشا دیکھا، اپنے بیٹے کا لاشا دیکھا. لاشا دیکھ کر بی بی نے فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. ایک ماں کی آرزو، ایک ماں کی خواہش. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. ماں کی آرزو تھی. کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے. یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کر کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں زندان میں رہا. زندان سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا،
امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ایام عزاداری کے ہیں، گریہ و فغاں کے ایام ہیں۔ یہ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا۔ مجھے جلدی نہیں ہے، تسلی کر کے روئیں، گریہ کریں۔ پیغام ان مجلسوں کا یہ صدائے گریہ تبلیغ سے کم نہیں ہے، بہت بڑی تبلیغ ہے یہ۔ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، دوسرے لاشے کا نام سنیں گے؟ دوسرا لاشا عباس کا لاشا۔ کیسے پہنچے ہیں بھائی کے لاشے پر، کیسے پہنچے ہیں بھائی کے لاشے پر؟ کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی کمر پکڑتے تھے، کبھی آوازیں دیتے تھے، پہنچے حضرت عباس کے لاشے پر۔ حضرت عباس کا سر اپنی آغوش میں لیا، مولا غازی عباس نے اپنا سر ہٹا دیا، امام نے پھر آغوش میں لیا، پھر آہستہ آہستہ سر سرکا کے ہٹا دیا۔ تو پوچھا امام حسین نے، عباس تم اپنا سر ہمارے زانوں سے ہٹاتے ہو؟ فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ اور نقن صاحب فرماتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے سر ہٹایا کہ ابھی میرا سر تو حسین کے زانوں پر ہے، کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا؟ وصیت کی، ان میں فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ نہر کے کنارے حضرت عباس کا لاشا چھوڑ کر آ گئے، مگر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے۔ یہ دوسرا لاشا۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے؟ وہ لاشا علی اکبر کا لاشا، جوان بچے کا لاشا، کڑیل جوان کا لاشا، واحد مجاہد کربلا ہے جسے امام حسین نے فرمایا جاؤ جا کے اپنی پھوپھیوں سے اجازت لو، ماں بہنوں سے جا کے اجازت لو۔ اجازت لے کر آئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ حسین نے خود سجایا ہے، اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کی ہے۔ علی اکبر کو روانہ کیا۔ حضرت علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ، مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ آہستہ جاؤ۔ اتر آئے گھوڑے سے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ کیسے رخصت کیا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر علی اکبر ابھی گئے ہیں میدان میں کہ امام حسین نے جناب فضہ سے کہا اماں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہے، ام لیلہ سے کہو ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں، دعا کرے میں ایک مرتبہ اور اپنا بچہ دیکھ لوں۔ حضرت ام لیلہ مصلی پر گئی، سر پہ قرآن رکھا، مناجات پڑھنا شروع کی، ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے ایک دفعہ دکھا دے، اجرکم علی اللہ۔ یہاں حضرت ام لیلہ کی مناجات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی۔ بی بی ام لیلہ در خیمہ پر گئی، کیا دیکھا کہ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے، تھکے نہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ چند گھونٹ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جائے تو میں، یہ گرمی، یہ اسلحہ، یہ گرمی، یہ مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ 3 سال کے تھے حضرت علی اکبر۔ امام حسین مسجد کے مصلی پر تشریف فرما تھے کہ برابر میں آ کے بیٹھے اور کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ موسم نہیں ہے، ستون مسجد کو ہاتھ مارا تو ستون سے ایک خوشہ گرا، انگوروں کا خوشہ گرا، موسم نہیں تھا انگوروں کا۔ امام نے وہ انگور علی اکبر کو بڑھاتے ہوئے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ جو کم سن علی اکبر کو معجزے سے انگور دے دے، وہ کڑیل جوان علی اکبر کو کربلا کے میدان میں پانی کیسے پلائے؟
اجرکم اللہ. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے. اب ماں کھڑی دیکھ رہی ہے کہ بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے. شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں شہادت نہیں پڑھ سکتا, نہ مجھ میں ہمت ہے. یہ تیسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے. چوتھے لاشے کا نام سنیں گے. چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے. سلام ہو جناب رباب پر, بڑا حوصلہ ہے اس بی بی کا. میرے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. بڑی با وفا خاتون, مولا حسین کی وفادار زوجہ. مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک سلام امام حسن کو کروں. امام حسین کی زوجہ نے تو دھوپ میں لاشا دیکھا تو وعدہ کر کے آئی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اور حسین مولا کے بڑے بھائی حسن مولا کی غربت دیکھیے, زوجہ زہر دے رہی ہے. اللہ اکبر. اب کربلا کا میدان اور حسین تنہا. اب امام حسین بچے کا لاشا قبر کے حوالے کر چکے. اجرکم اللہ, تسلی سے گریا کریں. اب کربلا کا میدان, حسین تنہا. کیسے رخصت لی ہے بیویوں سے اس کا بیان مشکل ہے, مگر اتنا ضرور ہے کوئی دامن پکڑے کھڑا تھا, کوئی بازو پکڑے کھڑا تھا, کوئی امام کے پشت پر کھڑا تھا, کوئی یہ کہہ کے رو رہا تھا ارحم غربتنا, ہماری غربت پہ رحم کرو. اور حسین بیویوں سے رخصت ہو کر باہر آئے. ذوالجناح پر بیٹھے, گھوڑا چل نہیں رہا. دیکھا سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہے. مجھے ایک منزل تک آپ کو لے جانا ہے. بی بی کو گود میں لے کر پھر ایک مرتبہ رخصت لی, پھر بیٹھے. اب جو گھوڑا آگے بڑھا تو حسین کی کان میں آواز آئی کہ جیسے کوئی مجھے روک رہا ہے, آوازیں دے رہا ہے. تو امام نے مڑ کر دیکھا تو زینب دوڑتی بھی آ رہی ہے. مہلن مہلا یبن الزہرا, اے میرے ماں جائے, آہستہ جاؤ. اجرکم اللہ, تھکے نہیں, اجرکم اللہ. امام گھوڑے سے اترے, جناب زینب سے کچھ دیر راز کی باتیں کی. جی امور کائنات سونپے ہیں, ولایت دی ہے, جناب زینب کے حوالے کیے ہیں. اور پھر بیٹھ کر میدان کربلا میں آئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبے میں یہ مفہوم تھا کہ تلواروں آؤ, بھالے برچھیوں آؤ, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. ادھر سے حملہ ہوا, ادھر سے حسین نے جواب دیا. لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا, میمنہ, میسرہ, قلب لشکر. امام بلا تشبیہ برق کی مانند کبھی میمنہ میں آ جاتے تھے, کبھی میسرے میں آ جاتے تھے, کبھی قلب لشکر میں. ان تینوں دستوں کو حسین نے مخلوط کر دیا اور اس انداز سے امام نے اپنا جہاد پیش کیا کہ ہر بھاگتا ہوا سپاہی جہاں بھاگ کر جا رہا ہوتا تھا تو سامنے سے حسین نظر آتے تھے. وہ امام سے بچ کر بھاگتا تھا تو سامنے سے حسین نظر آتے تھے. اسے ہر جگہ حسین نظر آ رہے تھے اور بھاگ بھاگ کر کہتا تھا الامان مجھے بچاؤ, حسین سب کو مار دیں گے. ایک اکیلا حسین, 30,000 کا لشکر جو حسین کو مارنا چاہتا ہے. امام نے اپنے جوہر شجاعت دکھائے جب الامان الامان بچاؤ بچاؤ.
हुसैन से बचाओ। जब ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, इमाम जुलजना की पुष्प पे खड़े हुए और नहर की तरफ रुख किया और आवाज़ दी, है मेरे अब्बास, अपने अकेले मौला की जंग देखो। कभी रुख किया शहीदों के लाशों की तरफ, है मेरे शहसवारों। अब हुसैन करबला के मैदान में बहुत सख्त मंजिल पर लेकर आया हूं, अल्लाह करे बयान कर पाऊं। अब हुसैन करबला के मैदान में कभी दाएं गिरने लगते हैं, वो मरहला आ गया कि अब हुसैन कभी बाएं गिरने लगते हैं, जीन पकड़ के संभलते हैं, उस जानिब इशारा करते हैं, मुझे नहीं चाहिए, गिरते हुए इशारा करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। कौन क्या दे रहा है? कौन हुसैन की मदद कर रहा है? मैंने खुद आयतुल्लाह मिश्कीनी से ये जुमला सुना। वो फरमाने लगे, जब हुसैन कहते थे ना मुझे नहीं चाहिए, नबी आगे बढ़ के कहते थे मेरी गोद में आ जाओ, और हुसैन कहते थे ना ना ये मेरा इम्तिहान है। कभी माँ जहरा बढ़ के कहती थी मेरे लाल मेरी आगोश में आ जाओ, और हुसैन कहते थे अम्मा ये मेरा इम्तिहान है। अब हुसैन मौला से घोड़े के पुष्प पे बैठा नहीं जा रहा। हमारे माँ बाप, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान हुसैन मौला की जूतियों पर। अभी अगर मैं इस मिंबर से गिर जाऊं, ये जवान सहारा देगा, वो भाई मुझे सहारा देगा, कोई कहेगा चोट तो नहीं लगी, कोई कहेगा क्या हुआ था। मौला हुसैन की जूतियों पर हमारी नस्लें कुर्बान। मैं अगर गिरूं तो आप सहारा दें, जहरा का लाल गिर गया। कोई मदद नहीं कर रहा। एक बहन है जो टीले पे खड़ी है। जुलजना ने घुटने टेके हैं। इमाम जीन से जमीन की तरफ आए। बहुत गिरिया हो गया, बहुत आज आपने सवाब ले लिया, मगर मेरा दिल तसल्ली नहीं पा रहा, मुझे एक मंजिल और आगे आने दीजिए। ये जो इमाम ज़माना सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अला खद्द तरीब, सलाम उस रुखसार पर जिसपे मट्टी लगी। अब जरा जुमला सुने, जब इमाम घोड़े से गिरे हैं ना तो रुखसार के बल गिरे हैं। या हुसैन